وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کریں ان کے لیے یعنی کفار مکہ کے لیے قریش کے لیے بیان کریں ان کے لیے مثال اصحاب القریتی بستی والوں کی اذ جاءها المرسلون جب آئے تھے اس کے پاس اس بستی کے پاس اس بستی والوں کے پاس المرسلون بھیجے گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو ان کو قصہ بیان کیجیے اس بستی کا بستی والوں کا کہ جب بستی والوں کے پاس ڈرانے والے آئے تھے رسول آئے تھے تو آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے. آپ سے پہلے اللہ نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں تو آپ کو ہی پہلی دفعہ جھٹلایا نہیں جا رہا. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول اللہ نے بھیجے ان کو بھی جھٹلایا گیا جیسے اس قصے میں بھی آئے گا. اس قصے میں بھی ان رسولوں کا انکار کیا گیا اور ان رسولوں کو برا بھلا کہا گیا. تو نہ آپ پہلے رسول ہیں نہ کفار مکہ پہلی قوم ہے. یہ اس سے پہلے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور جو نہ مانتے رہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے تو ان پر اللہ کا عذاب آتا رہا اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی وحی پر ایمان لاتے رہے تو ان پر اللہ کی طرف سے رحمت انعام ہوتا رہا. اور یہ اللہ کی ایک سنت مبارکہ ہے جس سنت میں جس طریقہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. بیان کیجئے ان کے لیے قریش کے لیے مثلا مثال اصحاب القریتی بستی والوں کی اذ جاءها المرسلون جب آئے تھے ان کے پاس بھیجے گئے. ایک رسول نہیں آیا کئی رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین جب ہم نے بھیجے ان کی طرف اثنین دو ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا بثالث تو ہم نے مدد کی ہم نے تقویت پہنچائی ان دو کو بثالث تیسرے کے ساتھ. پہلے ہم نے 2 بھیجے تھے
رسول، 2 کو انہوں نے جھٹلا دیا، 2 کا انکار کر دیا، پھر ہم نے ان کی مدد کے لیے، ان کی آسانی کے لیے تیسرا رسول بھی بھیج دیا۔ بس ہم نے مدد کی ان کی بثالث، تیسرے کے ساتھ۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی ان تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ 3 پہلے 2 لوگ تھے، پھر اللہ نے مدد کے لیے تیسرے بھی بھیج دیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ان تینوں نے قوم کو دعوت دی۔ یہ کون سی قوم تھی، کون لوگ تھے، اور ان کی طرف کون سے رسول بھیجے گئے، مختلف آراء ہیں علماء کی۔ تو بہرحال بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو بستی تھی، یہ بستی انطاکیہ نامی بستی تھی، انطاکیہ۔ اور یہ جو ان بستی والوں کے پاس جو یہ 3 رسول آئے تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نمائندہ بھیجے تھے اس بستی والوں کے پاس۔ حضرت عیسیٰ کے یہ داعی تھے، حضرت عیسیٰ کی طرف سے۔ بعض کی یہ رائے ہے، واللہ عالم۔ بعض نے ان کے نام بھی بیان کیے ہیں، کہتے ہیں ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، اور تیسرے کا نام شیلون تھا۔ بعض مفسرین نے کچھ اور نام بھی بیان کیے ہیں، بعض کہتے ہیں ایک کا نام شمعون تھا، اور مختلف نام بھی بیان کیے ہیں۔ بہرحال اصل چیز تو یہ واقعہ ہے، یہ قصہ ہے، اور اس قصے سے جو سبق حاصل ہو رہا ہے، جو ابھی آگے آئے گا، اصل مقصود تو وہ ہے۔ جی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اور نبی بھی تو تھے، حضرت زکریا بھی تھے، حضرت یحییٰ بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے ہی ہیں نا، حضرت زکریا بھی، حضرت یحییٰ بھی۔ تو بعض مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دور کے ہی ہیں یہ، حضرت عیسیٰ نے ہی انہیں بھیجا تھا۔ اب یہ کوئی بالکل 100% حتمی رائے تو نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے اس طرح تو نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، اسرائیلیات وغیرہ کو سامنے رکھ کر یا اس طرح کی چیزوں کو، تو اس طرح کی چیز یقینی نہیں ہوتی 100%۔ ممکن ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے کے ہوں، ممکن ہے پہلے کے ہوں، واللہ عالم۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ بستی کون سی تھی اور یہ رسول کون تھے، اصل تو جو اس واقعے سے جو اللہ تعالیٰ بیان، اگر یہ نام ضروری ہوتے، یہ بستی کا نام ضروری ہوتا، اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر دیتے۔ تو اصل اہمیت اس چیز کی نہیں ہے، اصل اہمیت جو اس واقعے سے سبق حاصل ہوگا، جو قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے کو، قرآن کریم میں تدبر کرنے والے کو جو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اصل تو وہ پیغام اس کے اندر ہے، وہ کیا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ تو ان تینوں نے کہا، پہلے تو 2 تھے، انہوں نے جھٹلا دیا، تو پھر اللہ نے تیسرے بھیج دیے مدد کے لیے، اور ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم کوئی خود ہی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ ہم رسول ہیں، ہمیں اللہ نے باقاعدہ ہم پر وحی کی ہے اور ہمیں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے قوم والے، بستی والے، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے۔ وہ کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسے انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور نہیں نازل کی رحمان نے کوئی بھی شے۔ تم کہتے ہو ہم پر وحی اترتی ہے، ہم پر کتاب اتری ہے، ہم پر وحی اتری ہے، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر تم جھوٹ بولتے۔ تم جو کہتے ہو ہم پر وحی ہوئی، تم جو کہتے ہو کہ ہم رسول ہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ اگر تم رسول ہوتے، تم پر وحی ہوتی، تو تم ہماری طرح نہ ہوتے، تم کوئی فرشتے ہوتے، تم میں کوئی خاص سرخاب کے پر لگے ہوتے، تم ہم سے الگ ہوتے، لیکن تم تو ظاہراً ہمارے جیسے ہی ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی، تم تو جھوٹ بولتے ہو، والعیاذ باللہ۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا رسولوں نے، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک قسم کا انداز ہے، زور دینے کا انداز ہے، اللہ جانتا ہے۔ انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف لمرسلون، البتہ بھیجے گئے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، گویا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ
ہم واقعی تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، ہم نے کوئی اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں گڑا کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو قوم والوں نے ان پر اعتراض کیا اور قوم والوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم تو انسان ہو۔ انہوں نے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں ہم انسان نہیں ہیں۔ اصل میں قوم والے ان کو انسان کہہ رہے تھے، وہ تھے انسان ہی۔ قوم والے اصل میں ان کو انسان کہہ کر ان کے نبی ہونے کا انکار کر رہے تھے۔ قوم والے کہتے تھے کہ تم ہمیں میں سے ہو، تم انسان ہو، تو انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا انسان ہونا تو یقینی تھا کیونکہ وہ قوم والوں میں سے تھے، قوم ہی میں سے تھے، ہر نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے۔ تو وہ قوم اسی قبیلے سے تھے، اسی قوم سے تھے، اسی کے اندر پلے بڑھے تھے، انہی کے اندر پیدا ہوئے، انہی کے اندر پلے بڑھے، یا انہی جیسے تھے وہ، تو تھے تو وہ انسان ہی۔ تو قوم والوں نے ان کے انسان ہونے کا انکار نہیں کیا، قوم والوں نے ان کے نبی ہونے کا انکار کیا۔ اور نبی ہونے کے انکار کی دلیل کیا دی کہ تم انسان ہو لہذا تم نبی نہیں ہو سکتے، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا کہ انہوں نے ان کو انسان کہہ کر ان کے نبی ہونے سے انکار کیا۔ اب جس بات سے قوم والوں نے انکار کیا تو انہوں نے اس بات کی تردید کر دی، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم انا الیکم لمرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں، اللہ جانتا ہے ہم بھیجے گئے ہیں، ہم نبی ہیں۔ انسان ہونے کی بات یہاں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا تم ہمیں انسان ہونے کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو ہم نبی نہیں ہیں، ہم نبی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نبی ہیں، اللہ جانتا ہے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جب اعتراض کیا گیا، یہی اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف انبیاء کا قصہ بیان کیا ہے، تو یہ اعتراض ہر نبی پر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء آیت نمبر 94۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو روک دیا کہ وہ ایمان لائیں جب بھی ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا، مگر یہ کہ لوگوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس لیے ایمان نہیں لاتے، ان کے پاس ہدایت بھی آ جاتی ہے، نبی بھی آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ لوگ اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بعض قوم والوں کا اعتراض پیش کرتے ہیں، سورہ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں کہ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، سورہ تغابن آیت نمبر 5، کیا تمہارے پاس کافروں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھ لیا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ، یہ اس لیے ہے، ان کو دردناک عذاب کیوں ہوا کافروں کو؟ یہ اس لیے کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر، تو کیا کہتے تھے آگے سے؟ فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ کہتے تھے کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے، انسان ہمیں ہدایت دیں گے، انسان نبی ہوں گے؟ تم تو انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ پچھلی قوموں کے کفر کی وجہ، اکثر قوموں کے کفر کی وجہ یہ تھی، فکفروا وتولوا، انہوں نے کفر کیا اور وہ پھر گئے کہ وہ انسان تھے۔ تو یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کی ہے کہ کفار کا ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے کہ یہ تو بشر ہیں، یہ ہمیں کیسے ہدایت دیں گے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا اعتراض ذکر کیا ہے۔ سورہ ابراہیم
آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قوم والوں نے، اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے رسول بھیجتے رہے مختلف قوموں کے پاس، اور جب رسول قوم والوں کو اپنی دعوت پیش کرتے رہے تو قوم والوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، قوم والے آگے سے اعتراض کرتے رہے نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں روک دو اس سے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، فأتونا بسلطان مبین، بس لے آؤ ہمارے پاس واضح دلیل۔ تو قوم والے جو ہیں وہ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے رہے کہ نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہو، ہمارے جیسے ایک انسان ہو، تو بشر اور انسان جو ہے وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو یہ قوم والوں نے اعتراض کیا پچھلے نبیوں پر۔ تو نبیوں نے اس اعتراض کا جواب کیا دیا؟ آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں قالت لہم رسولہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرما دیتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو ہر قوم نے اپنے نبی پر اعتراض کیا کہ چونکہ تم انسان ہو لہٰذا تم نبی نہیں ہو سکتے۔ تو نبیوں نے آگے سے جواب دیا کہ واقعی ہم انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بعض انسانوں پر احسان کر دیتا ہے، اللہ انہیں نبی بنا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ قوم والوں کا اصل اعتراض تھا کہ بشر جو ہے وہ نبی ہو سکے، وہ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن۔ قوم والوں کے نزدیک، ہر قوم کے نزدیک بشر نبی نہیں ہو سکتا، بشر اور نبی اس میں اکٹھ ممکن نہیں ہے، ہر قوم والوں کے ذہنوں میں یہ اعتراض تھا۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب کیا دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی سارے کے سارے بشر تھے، لیکن بشر ہونے کے باوجود بھی وہ نبی تھے۔ بشر اور نبی کا اکٹھ ہو سکتا ہے، دونوں کا اکٹھ ممکن ہے۔ قوم والوں کا اعتراض ہے کہ جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ قوم والے کہتے تھے کہ چونکہ یہ انسان ہیں، یہ ہم ہی میں پیدا ہوئے، ہمارے قبیلے میں سے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، ہم ہی میں پلے بڑھے، ہم ان کو جانتے ہیں، یہ انسانوں میں سے ہیں، یہ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی دوسری مخلوق میں سے نہیں ہیں، یہ بشر ہی ہیں، ہم ہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو چونکہ یہ بشر ہیں لہٰذا ان کا نبی ہونا ممکن نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، نبی کوئی انسانوں کے علاوہ مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اس کا جواب کیا دیا ہے، یہ نبیوں نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ انہوں نے اپنے بشر ہونے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم بشر تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بشر پر احسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بشر کو بھی نبی بنا دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ اس کا جواب کیا ہے اس بات کا کہ بشر اور نبوت، بشریت اور نبوت کا اکٹھ ممکن ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس چیز کا حل بتایا ہے۔ بلکہ اللہ نے تو یہ بتایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو قوم ہوگی نبی بھی انہی میں سے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر قوم انسانوں کی ہوگی نبی بھی انسان ہوگا، اگر قوم فرشتوں کی ہوگی نبی بھی فرشتہ ہوگا۔ اکثر قوم والے اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی انسان کیوں ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو کم از کم اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جائے مدد کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس اعتراض کا بھی جواب دیا ہے۔ سورہ اسراء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر آپ فلاں فلاں معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافر کہتے تھے اگر آپ کا سونے کا گھر ہو، اگر آپ آسمان پہ چڑھ کر ایک کتاب ہمارے سامنے ہمیں اتار کے دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں مجھ پہ کتاب اترتی ہے، ہمیں تو نہیں پتا آپ پر کتاب اتری ہے، اگر ہمارے سامنے آپ آسمان پہ چڑھیں اور کتاب لے کر آئیں تب ہم مانیں گے۔ تو
اللہ نے فرمایا کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب پاک ہے، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول، میں بشر رسول ہوں، میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں بشر رسول ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ پچھلی اکثر قومیں اس لیے اپنے نبیوں کا انکار کرتی رہیں کہ وہ کہتی رہیں کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اے اللہ کے نبی آپ اس کا جواب دیجئے، آپ فرمائیے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر ہوتے زمین میں فرشتے یمشون چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم نازل کر دیتے ان پر آسمان سے فرشتہ رسول۔ گویا کہ جیسی قوم ہوتی ہے رسول بھی ویسا ہوتا ہے۔ اگر قوم والے انسان ہیں تو رسول بھی انسان آئے گا، اگر قوم والے فرشتے ہوتے رسول بھی فرشتہ آ جاتا ہے۔ تو انسان جو قوم کا جو انسان ہے ان کا یہ اعتراض کرنا کہ ہمارا رسول انسان کیوں ہے فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ اعتراض ہی غلط ہے۔ جیسی قوم ہوتی ہے نبی انہی میں سے ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے اپنی قوم کے لیے اس نے اسوہ بننا ہوتا ہے، اپنی قوم کو اس نے عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اگر نبی کسی اور جنس سے ہو اور قوم کسی اور جنس کی ہو تو نبی کوئی اسوہ پیش کرے، قوم تو کہے گی آپ تو انسان ہی نہیں ہیں، آپ ہمیں کیا اسوہ پیش کرتے ہیں۔ اگر نبی روزہ رکھے، نبی قوم سے کہ دیکھو میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، قوم کہے گی تم تو انسان ہی نہیں ہو، تمہیں تو بھوک ہی نہیں لگتی، تم ہمارے لیے اسوہ کیسے بن سکتے ہو۔ نبی میں اگر وہ جو انسانوں کو جو خواہشات جو اللہ نے رکھی ہیں دنیا مزین کر دی ہے انسانوں کے لیے، اگر نبی انسان نہ ہو اور نبی کہ جی دنیا کے اندر دنیا کے پیچھے نہ لگو، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو، اگر نبی انسان ہی نہ ہو تو قوم والے آگے سے کہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں، آپ میں تو وہ خواہشات ہی نہیں ہیں، آپ میں تو وہ اٹریکشن ہی اللہ نے نہیں رکھی جو ہمیں رکھی ہے دنیا کی۔ اگر نبی کے زنا نہ کرو تو قوم والے کہیں گے کہ بھئی آپ کے اندر تو وہ عورتوں کی اٹریکشن ہے ہی نہیں جو ہمارے اندر ہے۔ تو اللہ نبی کو اسی قوم میں سے رکھتے ہیں تاکہ نبی اپنی قوم کے لیے صحیح اسوہ بن سکے، صحیح رول ماڈل بن سکے۔ تو نبی اسی قوم میں سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جب نبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے نبیوں کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور یہاں بھائی سے کیا مراد ہے؟ اخوت سے مراد یا ایمانی اخوت ہوتی ہے یا خونی اخوت ہوتی ہے۔ یہاں اخوت سے مراد خونی اخوت ہے کہ ان کا قبیلہ ایک تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قوم نوح کی طرف ان کے بھائی نوح کو بھیجا۔ اور جب قوم نوح کو ان کے بھائی نوح نے دعوت دی، سورہ شعراء میں جگہ جگہ ہر نبی کو اپنے قوم کا بھائی قرار دیا۔ تو بھائی سے مراد کہ وہ نبی اپنی قوم کے قبیلے میں سے تھا۔ تو یہ اعتراض ہر نبی پر اس کی قوم نے اعتراض کیا، چونکہ آپ انسان ہیں، آپ کا انسان ہونا یقینی ہے، لہٰذا آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ قوم والے سمجھتے تھے کہ بشریت اور نبوت ناممکن ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کا جواب، نبیوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت رکھی تھی، تو نبیوں نے یہ نہیں کہا ہم انسان نہیں ہیں، نبیوں نے کہا جواب میں سورہ ابراہیم میں ان نحن الا بشر مثلکم، نبیوں نے کہا کہ نہیں ہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے ہم بشر ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ بشر پر بھی مزید احسان کر کے اسے نبی بنا دیتا ہے۔ ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، بشر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم بشر بھی ہیں لیکن بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، ہم پہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ گویا کہ جواب کیا ہے کہ بشریت اور نبوت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم اس اعتراض سے بھرا ہوا ہے کافروں کے، اور قرآن کریم نے جگہ جگہ اس اعتراض کا جواب دیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میں بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کے آخری آیت ہے، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن مجھ پہ وحی ہوتی ہے۔ میرا اور تمہارا فرق کیا ہے کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے،
اللہ نے مجھ پہ خاص انعام کیا ہے بشر ہونے کے باوجود. تو نبوت اور بشریت آپس میں متضاد نہیں ہے، یہ آپس میں اکٹھی ہو سکتی ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے. اب ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایک نئے اعتراض میں پڑ گئے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر قوم نے اپنے نبیوں پر یہ اعتراض کیا ہے کہ کیونکہ تم نبی ہو، تم بشر ہو، لہٰذا تم نبی نہیں ہو سکتے. وہ سمجھتے تھے کہ بشریت اور نبوت کا اکٹھ ممکن نہیں ہے، بشر اور نبی کا اکٹھ ممکن نہیں ہے. نبیوں نے جواب دیا، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ بشر نبی ہو سکتا ہے. حل کنت قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولہ، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول. میں بشر رسول ہوں، میں بشر بھی ہوں رسول بھی ہوں. سورہ اسراء میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کے آخر میں کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ مجھ پہ وحی ہوتی ہے، وحی کا فرق ہے. ہوں میں بشر تمہارے جیسا، میں انسانوں میں سے ہوں، انسانوں میں پیدا ہوا ہوں، انسانوں میں سے ہوں، لیکن مجھ پر وحی ہوتی ہے. یہی بات نبیوں پر جب اعتراض ہوا کہ تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، تم تو بشر ہو، تو نبیوں نے کہا ہم بشر ہیں تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ بشر میں سے جس پر چاہے احسان کر دیتا ہے. تو ہم پر اللہ نے احسان کر دیا ہے نبی بنا کر. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا جواب دیا کہ بشر نبی ہو سکتا ہے. اللہ بشر پر بھی وحی کر سکتے ہیں، اللہ بشر پر بھی نبوت کا احسان کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں آج وہ مسلمانوں میں سے ہی ہیں، انہوں نے ایک نیا اعتراض پیدا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے. وعلیکم السلام. فرق کیا ہوا کہ پرانے لوگ نبیوں کو بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں، نبی ہیں لیکن بشر نہیں ہیں. پرانے لوگ کیا کہتے تھے؟ بشر ہیں، نبی نہیں ہیں. وہ کہتے تھے کہ دونوں کا اکٹھ ممکن نہیں ہے، ناممکن. وہ کہتے تھے بشر ہیں، نبی نہیں. پرانی قوم میں اللہ نے فرمایا کہ نبیوں نے بھی جواب دیا، اللہ نے بھی بشر بھی ہیں اور نبی بھی. بشر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، دونوں کا اکٹھ ممکن ہے. قرآن کریم یہی جواب دیتا ہے، نبیوں نے بھی یہی جواب دیا. لیکن اب آج کچھ لوگ ہیں وہ ایک نئی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی تو مانتے ہیں ہم، لیکن ہم بشر نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں؟ نبی تو ہیں، بشر نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے بشر ہو؟ نبی تو خاص ہوتا ہے قوم میں سے، اگر نبی کو بشر مان لیا جائے تو گویا کہ نبی ہمارے جیسے ہو گئے. تو ان کی بات کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ان کی بات کا مطلب وہی بنتا ہے کہ دونوں کا اکٹھ ناممکن ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ پرانے لوگ کہتے تھے کہ بشر ہیں، نبی نہیں ہے، کیونکہ بشریت اور نبوت اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ کہتے ہیں آج کے لوگ جو بریلوی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. کیونکہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. پرانی تمام قوموں کا، قریش کا جو عقیدہ تھا وہ، اور ان کا جو بات ہے کہ نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. بس فرق ہے، وہ بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. یہ نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے. نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. ان کے نزدیک بھی بشریت اور نبوت کا اکٹھ ممکن نہیں تھا، ان کے نزدیک بھی دونوں کا اکٹھ ممکن نہیں ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب وہی ہے جو پچھلی قوموں کو جواب دیا اللہ نے، نبیوں نے. جواب یہ دیا گیا کہ ہم بشر بھی ہیں، لیکن اللہ نے ہم پہ احسان بھی کیا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جو سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. جواب یہ ہے، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے. تو بشر بھی ہوں، ساتھ ساتھ وحی بھی ہوتی ہے. بشریت اور نبوت اکٹھی ہو سکتی ہے.
سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 6 میں بھی یہی بات موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ تو یہ جو آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، گویا کہ ان کا نزدیک بشریت اور نبوت کا اکٹھ ممکن نہیں ہے، ان کو جواب یہی دیا جائے گا جو پہلے قوم والوں کو جواب دیا گیا کہ دونوں کا اکٹھ ممکن ہے، بشر نبی ہو سکتا ہے، نبی بشر ہو سکتا ہے، یہی جواب دیا جائے گا۔ تو دونوں کا اعتراض در حقیقت اس کا نتیجہ ایک جیسا ہے، پرانی قوم والوں کا اور آج کے جو بریلوی حضرات ہیں۔ پرانی قوم والے انبیاء کو بشر مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، آج کے لوگ بریلوی حضرات یہ انبیاء کو نبی مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ بشریت اور نبوت کا اکٹھ ممکن نہیں ہے۔ جواب اس کا کیا ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہے، نبیوں نے بھی جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں یہی جواب دیا کہ بشر بھی ہیں اور نبی بھی، دونوں کا اکٹھ بشریت اور نبوت کا اکٹھ ممکن ہے۔ جی، وہ حیاتی مماتی وہ بشر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس چلے گئے، جب فوت ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ اب قبر میں ان کی جو قبر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر میں آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کیا آپ زندہ ہیں قبر میں جس طرح دنیا میں انسان زندہ ہوتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے فوت ہو چکے ہیں؟ جی 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 جی، عیسائی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا نور کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے انبیاء کا انکار کرتے رہے، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا، پہلے اللہ کا نبی مان لیا اور بعد میں حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کرتے کرتے نبوت سے بڑھ کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ذات میں غلو کیا۔ ایک وہ ہے غلو، وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن یہاں اس وقت اس کی بات نہیں ہو رہی غلو کی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ نبیوں کو بشر ہونے کی وجہ سے ان کو نبی نہیں مانتے۔ بات شروع ہوئی تھی کہ قوم والوں نے اعتراض کیا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اصحاب القریہ جن پر یہ 3 نبی آئے تھے، تو اصحاب القریہ نے ان سے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، تم ہمارے جیسے بشر ہو لہذا تم نبی نہیں ہو سکتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی، کوئی وحی نازل نہیں کی۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ بشر کا مسئلہ انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بشر ہونے کا مسئلہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہم بشر نہیں ہیں، انہوں نے کہا تم بشر ہو لہٰذا نبی نہیں ہو، انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے ہم نبی ہیں، گویا کہ ہم بشر بھی ہیں اور ہم نبی بھی ہیں، تو بشریت اور نبوت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور انہوں نے مزید کہا وما علینا، نہیں ہے ہمارے اوپر الا البلاغ المبین، مگر واضح پہنچا دینا، ہمارا کام ہے واضح پہنچا دینا۔ اب اگر تمہیں سمجھ آتی ہے تو تم ہماری بات مان لو، اگر تم نے ہماری بات نہیں ماننی تو ہم تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، ہم تمہارا ذہن نہیں موڑ سکتے، تمہارے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، ہم نے پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب تم مانتے ہو تو مان لو، تمہارا ہی فائدہ ہے، نہیں مانتے تو ہم تم پہ زبردستی نہیں کر سکتے، ہم تمہارا ذہن نہیں بدل سکتے، تمہارے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کا چاہے دل بدل دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، ہم تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے قوم والے، انا تطیرنا بکم، ہم نے بدشگونی لی ہے تم سے، ہم نے تم سے بدشگونی لی ہے۔ بدشگونی لی ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری وجہ سے آئی ہیں، ہم پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں تمہاری وجہ سے آئی ہیں، جب سے تم لوگ آئے ہو اور جب سے تم لوگ ہمیں دعوت دے رہے ہو تب سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کیا مشکلات؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہ لائے۔ اب جو لوگ ایمان لے آئے تو وہ جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو دعوت دیتے رہتے تھے، آپ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، دعوت دیتے دیتے آپ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک بھائی ایمان لے آیا ایک بھائی ایمان نہیں لایا، تو اب جو اب مومن ہیں اب ان کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تعلق کافروں کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ اب جو مسلمان ہے چاہے دوسری طرف اس کا بھائی ہی ہے
جو کافر ہے تو مسلمانوں کے تعلقات تو مسلمانوں سے ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمانوں کے آپس میں دوستی، آپس کا تعلق ایمان کی بنا پر ہوتا ہے۔ کافروں سے تو ان کا وہ تعلق نہیں ہوتا ہے جو ان کا اپنے مسلمان بھائیوں سے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے دیکھو ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ مسلمان نہیں ہیں، یہ تفریقہ تمہاری وجہ سے پڑا ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش بھی کہتے تھے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی ہے تب سے فرقہ ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا ہمارے درمیان، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ تو قوم والوں نے کہا ہم نے تم سے بدشگونی لی ہے، جب سے تم آئے ہو تب سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی آپس میں لوگ مخالف ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے، یا کوئی مشکل آتی قوم پر، بارش نہ ہوتی کبھی کوئی اور مشکل آتی، وہ مشکل اصل میں آتی اس لیے کہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ قوم والے کیا کہتے ہیں آگے سے، یہ مشکل ہم پر تمہاری وجہ سے آئی ہے، چونکہ تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہو تو معبودوں نے اب بارشیں برسانا بند کر دی ہیں، تم ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو، انہیں رب نہیں مانتے، انہیں حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے، تو بتوں نے جو ہے اب یہ کارروائی کی ہے کہ انہوں نے بارش برسانا بند کر دی ہے، وہ اب انہوں نے ہم پر قحط سالی بھیج دی ہے، اور اس طرح کر کے جو مصیبتیں ان پر آتی ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، وہ کہتے کہ یہ مصیبتیں تمہاری وجہ سے آئی ہیں۔ کس کو اس کا مولد الزام ٹھہراتے؟ نبیوں کو، ایمان والوں کو۔ اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ لوگ کافر زیادہ ہوتے ہیں اور فاسق و فاجر لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایمان والوں کو ہمیشہ سے مولد الزام ٹھہراتے رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے، آج ساری خرابی جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ دیندار ہیں ان میں خرابی نہیں، خرابیاں ان میں بھی ہیں لیکن ان میں خرابیاں کم ہیں۔ وہ دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں مانتے ہیں، ساتھ ان میں خرابیاں بھی ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو دنیا دار ہیں جن میں خرابی ہی خرابی ہے، خیر کوئی ہے ہی نہیں ان میں، لیکن وہ اپنی ساری خرابیوں کا ذمہ دار مولوی حضرات کو ٹھہراتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو اب ترقی نہیں کر رہا اور مشکلات کا، وہ کہتے ہیں ساری وجہ اس کی جو ہے نا وہ مولوی حضرات ہے، وہ گویا کہ بدشگونی لیتے ہیں ان سے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ تو قوم والوں نے کہا ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، البتہ اگر تم باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم البتہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے۔ اگر تم باز نہ آئے دعوت دینے سے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ ضرور چھوئے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے یا ہم تمہیں اور بہت زیادہ تکلیف دیں گے، تم اپنی دعوت کا کام چھوڑ دو، دعوت نہ دو۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا نبیوں نے، طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تو تمہارے ساتھ ہے، تم اپنی مصیبتیں کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پر مصیبتیں تمہاری وجہ سے آئی ہیں، تمہاری مصیبتیں تو تمہاری وجہ سے ہیں، تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہیں، تم ایمان نہیں لا رہے، تم اللہ کی وحی کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے نبیوں کا انکار کر رہے ہو، تمہاری مصیبتیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ جو لوگ فاسق فاجر لوگ دیندار لوگوں کو مولد الزام ٹھہراتے ہیں، اصل میں مصیبتیں تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں۔ تو نبیوں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اس غلط کام کی وجہ سے مصیبتیں تم پر آئی ہیں، یہ تو بڑا نیک کام ہے، تمہاری مصیبتیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھنے والی ہو، تم نے ہی اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تم نے ہی اسراف کیا ہے، تمہارے اس اسراف کی وجہ سے تم پر یہ نحوست آئی ہے، تم پر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے تم پر جو ہے مصیبتیں آئی ہیں؟ اس کی وجہ سے مصیبتیں تو نہیں آئیں، اس کی وجہ سے تو خیر ہوتی ہے۔ تم پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ تمہارے اپنی زیادتی، تمہارے اپنے اسراف کی وجہ سے آئی ہیں۔ ابھی یہ مکالمہ جاری ہے تو وقت ختم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کو کل مکمل کریں گے آئندہ سبق میں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب تحلو الحياة شوقا